علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, once again welcome in our live transmission, Path to Success. Inshallah Azza wa Jalla, today we will discuss a beautiful topic. It's about the patience on calamities. ویسے بھی آج کل ہاٹ ٹاپک ہے, پرابلمس آئی ہوئی ہیں, ایک وائرس آیا ہوا ہے, اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی پیشنس آن کلیمٹیز. نو ڈاؤٹ لائف از اے جرنی, ایوری ڈے اپس اینڈ ڈاؤنس, پرابلمس, ہیپینس, سیڈنس, ڈیفیکلٹیز, کلیمٹیز, مصیبتوں کی آندیاں بھی آتی ہیں, خوشیوں کی بارشیں بھی ہوتی ہیں. ہمارا دین چونکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے, اسی لیے ہمیں مصیبتوں پہ صبر اور خوشیوں پہ اللہ کے شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. حدیث پاک میں ہے مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. یس ریممبر اٹ ایوری تھنگ. اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور اسلام کی گائیڈ لائن پہ چلیں گے تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے, ایزی ہے. حدیث پاک میں اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے, گریٹیٹیوڈ کرے آن دا ٹائم آف ہیپینس, تو یہ اس کے لیے خیر ہے. اور ایٹ دا ٹائم آف ڈیفیکلٹیز, پرابلمس, مصیبت پہ صبر کرے, پیشنس ہو, تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے پیشنس آن کلیمٹیز. الحمدللہ ہمارے ساتھ وسیم بھائی ہیں, ہمارے ساتھ عرفان مدنی آج جوائن کر رہے ہیں ہمارے کو, اور الحمدللہ مبین مدنی ہیں, اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ صحیح صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. خیریت سے عبدالحبیب بھائی, امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. ابھی آج کیونکہ سیٹرڈے 10 o'clock سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو آج ماشاءاللہ آپ کی زیارت شروع سے ہی ہو رہی ہے. آج ہمارا ٹاپک بھی جو آج کل ماحول چل رہا ہے کہ مصیبتوں پہ صبر, پیشنس آن کلیمٹیز. میں آپ کے ساتھ ہوں مگر آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں, تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں وائس کا ایشو ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. تو جب تک آپ تلاوت نعت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. Inshallah. Mubin bhai, inshallah, we'll start with the recitation of Quran Pak and the Kalam, and inshallah, then we'll move on to our programs as well. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم MashaAllah. Marhaba. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ٹوٹ جائے نہ دل مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو حسرتیں میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ کاش اس شان جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے بڑے کے شاہ مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ المدد تاجدار مدینہ MashaAllah. Marhaba. Blessings of Durood Pak. Alhamdulillah Azza wa Jal. The Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, if you desperately need something, then recites Durood Pak in abundance. Allah Azza wa Jal will not only fulfill your desire and remove your difficulty and problems, but also put blessings in your sustenance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Azza wa Jal, our lines are already open. You can send your messages, WhatsApp. Two Qurandazis. One is always for 313 times Durood Pak. Those brothers who have recited Durood Pak, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, and also سورہ ملک پڑھ یا سن لی ہے, وہ اپنے قراندازی کے لیے, ریفل کے لیے, پرائز ڈرا کے لیے اپنا نام بھیج سکتے ہیں. سیکنڈ قراندازی جس کا جو کوشچن ہوگا وہ ہمارا یہ ہے, what is the name of the first masjid in Islam? اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے, یہ آج ہمارا کوشچن ہے. لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہے ماشاءاللہ. رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا مصیبتوں پہ صبر ہے. آئیے مدنی پھول لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. یقیناً صبر جو ہے یہ اللہ والوں کا کام ہے, اور پورے قرآن کو اگر اسٹڈی کریں تو ایک جو شاندار آیت ہے جو بہت دلاسا دیتی ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ صابروں کے ساتھ ہے.
تو پھر یہی کافی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اگر رب ہو جاتا ہے، یعنی رب کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے، تو مشکلیں تو حل رب نے کرنی ہے نا، پریشانیاں دور تو رب نے کرنی ہے، بیماریوں سے شفا اسی نے دینی ہے، روزی میں برکت اسی نے ڈالنی ہے، اولاد بھی اسی نے دینی ہے، نافرمان اولاد بھی ہے تو اسی کے کرم سے فرما بردار ہونی ہے. واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم وی ہیو اٹ ول بی سالوڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کی مرسی ہوگی، اس کی رحمت ہوگی تو یہ سب ہونا ہے نا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ساتھ ہو جائے گی صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو پھر تو صبر کے علاوہ کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہیے. اب ہوتا یہ کہ شکوے، کمپلین، شکایات کر کے ہم اس پرابلم کو دور نہیں کر پاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بیمار ہے تو وہ شکوہ کرے کہ یا اللہ مجھے بیمار کیوں کر دیا، یا سارے جہان کو بتاتا رہے کہ مجھے بیمار کر دیا اللہ نے، مگر اینڈ آف دا ڈے وہ یہ کہنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ نے ٹھیک کرنا ہے تو ہی ٹھیک ہوگا. تو جو صبر کرنے کا ثواب تھا وہ بھی مس کر دیا، وہ بھی ضائع کر دیا، اور پرابلم بھی دور نہ ہوئی. تو اچھا نہیں تھا کہ صبر کر لیتا، ثواب بھی مل جاتا اور اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو یہ مشکلیں بھی ٹل جائیں گی. اور فضائل اتنے ہیں، حدیثوں میں اتنی بلیسنگز بیان ہوئی ہیں صبر کرنے والوں کے بارے میں کہ پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے سلسلہ آگے جائے گا ہم مزید اس پر بات کریں گے، اور ہمارے مبلغین انگلش میں بھی بات کریں گے کہ ہمیں آلویز، ہمیشہ جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ، ہمارے بزرگان دین تو ایکچولی ویلکم کرتے تھے. کوئی کلیمٹی یا کوئی پرابلم آتی تھی نا تو اس کو ویلکم کرتے تھے کہ چلیں اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے طلاق لینی ہے، I want divorce from you. تو انہوں نے کہا کہ خیریت تو ہے، everything is okay, why you asking divorce from me? If I made anything wrong with you، میں نے کچھ غلط کیا تمہارے ساتھ؟ تو کہتے نہیں غلط نہیں کیا، بس مجھے آپ سے طلاق لینی ہے. کہا ٹھیک ہے چلو پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں، کوئی طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں. جب وہ گھر سے نکلے تھوڑا آگے گئے تو ان بزرگ کے پیر پہ ٹھوکر لگی. تو ان کی زوجہ کہتی ہیں اوکے ناؤ اٹس اوکے، آئی ڈونٹ وانٹ ڈائیورس فرام یو، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، گھر چلیں، لیٹس گو ٹوورڈز آور ہاؤس. کہا عجیب عورت ہو، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی طلاق لینی تھی، اب کہتی نو پرابلم، گو کم اگین ٹو ہوم. واٹ از دا پرابلم؟ کہتی حضور میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ پہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی، آپ نہ بیمار ہو رہے تھے، نہ آپ کے ساتھ کوئی کلیمٹی، نہ کوئی پرابلم. میں نے تو یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرماتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، اس پہ آزمائشیں بھیجتا ہے. آپ پر تو کوئی آزمائش ہی نہیں آتی ہے. تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے. ناؤ آئی سی دیٹ آپ کے پیر پہ ٹھوکر لگی، آپ کے فٹ پہ آپ کو چوٹ لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اٹ مینز اللہ آپ سے راضی ہے، اب میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وداؤٹ پرابلم لائف نہیں گزرے گی، اور پرابلم آئے گی تو درجے بڑھیں گے، ہمارا رینک بڑھے گا ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ کے بارے میں آتا ہے. ان کی جو وائف تھی، ان کی زوجہ تھی، ایک بار ان کے پیر پہ ٹھوکر لگی فٹ پہ، اور ان کا جو ناخن تھا، نیل، وہ کٹ ہو گیا. اب بتائیں کسی کا نیل جو ہے، ناخن اکھڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہماری تو چیخ نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی، شی از اسٹارٹنگ اسمائلنگ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو پرابلم ہوئی ہے، آپ کو اس سے ڈیفیکلٹی نہیں ہو رہی ہے؟ تو کیا شاندار آنسر دیا. وہ کہتی ہے تکلیف تو ہے، ڈیفیکلٹی تو ہے، پین بھی ہو رہا ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ میں اس پین پر، اس ڈیفیکلٹی پر صبر کروں گی، پیشنس کے ساتھ اس کو برداشت کروں گی، تو اس کے بعد ریوارڈ بہت بڑا ملے گا، ثواب بہت بڑا ملے گا. میں اس ثواب کو سوچ کر خوش ہو رہی ہوں. کیا لوگ تھے وہ لوگ، پریشانی کو ویلکم کرتے تھے. اور ہمیں چھوٹی سی پریشانی آ جائے، چھوٹی سی ڈیفیکلٹی آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واقعی نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وسیم بھائی الحمدللہ، بیوٹیفل مدنی پھول اینڈ بیوٹیفل واقعہ. Abdul-Habib bhai has mentioned one of the Sahabi. So yes, in regards to mashallah, Abdul-Habib bhai mentioned some beautiful Madini pool, and you know these problems that come our way, these difficulties that come our way, who do they come from? You know, today a mother, she's taking her child to the doctors for an injection. Now the child is crying as much as he wants, but the mother still goes for the injection. Why? Because the mother knows that this injection is better for my child. The child doesn't know, but Allah Azza wa Jal, He knows what's best for us. It's mentioned in narrations that many people of mine, Allah says many people of mine, it's better for them to remain poor, because if they got money, their iman would be destroyed. No. Many people of mine, it's better for them to remain rich, to have money. Why? Because if they got poor, their iman would be destroyed. No. Many people of mine, it's better for them to have health, because if they got any illnesses,
their iman would have been destroyed. Many people of mine, it's better for them to have illnesses. Why? Because if they got health, their iman will be destroyed. This shows us that these difficulties that come our way, Allah says these difficulties for our rank to be raised. It's mentioned in the hadith that Allah Azza wa Jal has written a rank for each person, Sayyid Sahab. Each person, Allah has written a rank for a person. Now, due to his amal, due to his actions, that person doesn't reach that rank. What does Allah do now? Allah sends difficulties his way. Allah sends problems his way. So he can do sabr on those problems and he can finally reach that rank which Allah Azza wa Jalla has written. And that beautiful Quranic ayah, Abdullah Biba mentioned that Allah is with those who remain patient. Today we say, brother, we want the mercy of Allah to be with us. If you remain patient, Allah's mercy is with you. सुभान क्या बात है, नो डाउट सब्र करने वालों के लिए तो जज़ा भी अल्लाह ने जन्नत रखी है. और फिर जैसे अब्दुल्ला भाई ने मेंशन किया, इफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल विद यू देन व्हाट एल्स यू वांट. जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल साथ है तो फिर क्या परेशानी और क्या दुख दर्द और क्या तकलीफ होंगी. अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है. हमारे साथ इरफान मदनी भी मौजूद है. इरफान भाई माशाल्लाह आज पंजाबी में आप थोड़ी सी बातें होंगी इंशाल्लाह. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अब्दुल हबीब भाई दे मदनी फुल्लां तो बाद तो उस बाद वसीम भाई ने बड़ी प्यारी हदीस भी मेंशन की है. सुभान अल्लाह. कुरान पाक दी इब्तिदा च अल्लाह पाक इरशाद फरमांदा है सूरह बकरा च वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह के सब्र तो ते नमाज तो मदद हासिल करो. अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा किसी चीज़ तो मदद लैंदा है तो उनकी हालत भी अच्छी हो जाती है और नमाज के फजाइल हर कोई बंदा समझदा है. इस आयत में तुसी गौर करो कि अल्लाह पाक ने नमाज तो पहले सब्र का जिक्र किया है कि सब्र तो ते नमाज तो मदद हासिल करो. जो कोई मुसीबत आ जाए बंदे ने सोचना चाहिए है कि मैं पहले नंबर ते सब्र करा उस तो बाद नमाज तो मदद हासिल करा. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मुसीबतां ते सब्र करना ए सहाबाए किराम औलिया किराम दा खासा है. जिस तरह कि अब्दुल हबीब भाई ने माशाअल्लाह एक बड़ा प्यारा वाक़या भी सुनाया, एक अल्लाह ताला दी साबिरा बंदी दा वाक़या. सानू भी चाहिए जो मुसीबत आए असीं उत्ते सब्र करिए और जो बंदा सब्र करके ते अजर उत्ते नज़र रखेगा बंदे वास्ते सब्र आसान हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने मैनू जिहड़ा अजर देना है इंशाअल्लाह आखिरत च मैनू काम आएगा. एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है, उनका खुलासा अर्ज करांगा कि अल्लाह पाक दे प्यारे बंदे जो असीं सारे क़यामत वाले दिन इकट्ठे होवांगे ते अहले बला जिन्हां नूं दुनिया ते मुसीबतां ही मुसीबतां आईयां सी उन्हां नूं जिहड़ा अजर मिल रहा होएगा ना ते अहले आफियत जिन्हां ने कदी मुसीबत नहीं देखी वो जो देखणगे कि अहले बला मुसीबतां दे मारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह ताला इन्ना प्यारा अजर दे रहा है वो तमन्ना करनगे काश साड़ियां खल्लां दुनिया ते कैंचियां नाल कटियां जांदियां ते सानू ए अजर अज मिल जांदा. यकीन करो अगर ए बंदा ज़हन विच रखे कि आखिरत ते अजर काम आएगा. दुनिया ते असीं अज हां कल हां किसी दी जिंदगी थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह असीं आखिरत ते साडा ईमान है. आखिरत वाले दिन सब्र दा अजर इंशाअल्लाह पता लगेगा. हर एक नूं चाहिदा है. मुसीबतां आंदियां ने अल्लाह पाक दी तरफों है, अल्लाह ताला खतावां मिटांदा है. कुरान पाक जा बजा सब्र दा तज़किरा है कि सब्र दी वजह तो अल्लाह पाक दी मदद शामिल हाल हो जाती. सब्र करने वाले अल्लाह दे प्यारे ने तो इस वास्ते सानू चाहिए असीं सब्र करिए. मुसीबतां आनियां ने इस वजह बंदा पहले ज़हन बना के रखे और दूसरे नूं भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए सानू भी कि असीं दूसरे नूं दिलासा दईए. बाद सब्र बंदा बेसब्री करदा ना दूसरे उत्ते भी इहदा इफेक्ट पैंदा है, असर पैंदा है और दूसरा बंदा भी फिर परेशान हो जाता है कि यार ए भी परेशान है मैं भी परेशान. जी आजकल ये वैसे भी हो रहा है अब्दुल्ला भाई, मीडिया पे दिख रहा है और कोरोना वायरस की वजह से तो ये तो प्रैक्टिकल भी देखने को मिल रहा है कि कोई एक दो पैनिक होते हैं थोड़े से और वो पूरे इलाके को पैनिक कर देते हैं. क्या फरमाते हैं? देखिए मैं पहले तो ये जो माशाल्लाह वसीम भाई और इरफान भाई तुहाडी गल्ला माशाल्लाह अल्लाह तुहानू खुश रखे. बहुत खुशी होती है आप लोगों को सुनकर और आप लोगों की तैयारी देखकर माशाल्लाह. आप सबको इल्म अमल में बरकतें दे. ये जो वसीम भाई ने बड़ी प्यारी हदीस सुनाई ना ये समझने वाली है. बहुत कमाल की हदीस पाक है जिसका मजमून है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के लिए एक मकाम रखा है. रब की मेहरबानी देखो कि उसकी औकात नहीं है मगर उसके लिए वो मकाम रखा है. अब वो बंदा नमाज रोज़ा इबादत के ज़रिए वो स्टेज वो रैंक को नहीं पा रहा, उस तक नहीं पहुंच पा रहा. तो अल्लाह की मशीयत है, उसकी रहमत है कि वो चाहता है बंदा उधर पहुंच जाए. तो अब उस पर डिफिकल्टी भेजी गई, प्रॉब्लम भेजी गई ताकि बंदा सब्र करे और दर्जे बढ़ा दे. मगर हम क्या करते हैं, मुसीबत आती है तो सब्र नहीं करते. वो जो दर्जे बढ़ने थे वो हमने ज़ाया कर दिए. वो बड़ी प्यारी बात पंजाबी शायर कहते ना, सब्र करे ता मोती मिलसन, सब्र करे ता मोती मिलसन. क्या बड़ा प्यारा था, फजल करे ता मोती मिलसन, सब्र करे ता हीरे. पागला वागो रोगा रोला पावे ना मोती ना हीरे.
تو رولا پا کر شکوے کر کے موتی بھی چلے جاتے ہیں, ہیرے بھی چلے جاتے ہیں. تو صبر کریں, آپ کے لیے اجر موجود ہے. اور کئی حدیثیں ایسی موجود ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث میں آپ کو سناؤں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہوگی کہ جناب میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, میں رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, عمرے پر بھی جاتا ہوں, پھر بھی جناب مجھے پریشانی, مجھے بیماری, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا, گھر میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. وہ بندہ دیکھو میرا پڑوسی, وہ شراب بھی پیتا ہے, وہ بدکاری بھی کرتا ہے, بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے, حرام روزی, ڈرگس کا کام, وہ پریشان نہیں, میں پریشان. یہ کیا پرابلم ہے؟ چلے آج آپ کی کنفیوژن بھی دور کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور سب سے زیادہ کلیمٹیز, پرابلمز, تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر. اگین لسن, کس پر؟ انبیاء پر. نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا, سارے صحابہ نبیوں کے بعد ہیں. ولی کوئی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. سب سے زیادہ پرابلمز, ڈیفیکلٹیز نبیوں پر آتی ہیں. عرض کی کہ حضور اس کے بعد فرمائے جو جتنا اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی پرابلمز آتی ہیں, اتنی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. ہے نا عجیب بات, اللہ سے قریب ہونا اور پرابلم زیادہ. خود نبی پاک نے ہی یہ عقدہ یا یہ سمجھیے کہ متھ جو ہے, یہ راز جو ہے خود ہی بتا دیا. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت فرماتا ہے, محبت کا ارادہ فرماتا ہے, اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے کہ یار پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نمازیں شروع کی, پرابلم بھی ساتھ شروع ہو گئی, نیکی کی طرف نہیں تھے تو اتنی پرابلمز نہیں تھی, آج نیکی کا کام کر رہے ہیں, ڈیفیکلٹیاں بڑھ رہی ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. پھر راز کیا ہے؟ فرمایا رب کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے جو دنیا میں کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں, کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ وہ مشکلیں اس لیے بھیجتا ہے کہ صبر کر لے. وہ مشکلیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں, اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جائیں, اور جب یہ بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. تو یہ تو ہمارے گناہ معاف کروانے, ہماری خطائیں معاف کرنے ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. مگر ہائے بے صبری, ہائے ہمارے شکوے, کمپلینز, شکایتیں, ثواب بھی نہیں ملتا, پرابلم بھی دور نہیں ہوتی. پلیز پیشنس رہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کرتے ہیں, سارے محلے کو بتایا, بلکہ اب تو اپنے پیج پر بھی ڈال دیا. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, واٹس ایپ گروپ میں بھی چلا دیا کہ یہ پرابلم ہو گئی, یہ پیسے چوری ہو گئے, موبائل خراب ہو گیا, یا اللہ نہ کرے یہ بیماری ہو گئی, اور اس کے بعد کہو یار کہ اب کیا حال ہے, بس جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے پہلے یہ سمجھیے. بلکہ آج میں ایک اور بات بھی ریویل کر دیتا ہوں, ایک اور بات بھی سمجھا دیتا ہوں ناظرین کو. ایک جملہ بڑا مشہور ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا جناب, صبر جمیل سب کو کہنا تو آتا ہے, صبر جمیل کی ڈیفینیشن پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ پیشنس آف اینی مسٹر جمیل نہیں ہے, یہ کسی جمیل صاحب کا صبر نہیں ہے. واٹ از دا میننگ آف صبر جمیل؟ صبر جمیل یہ ہے کہ اگر دو بندے ساتھ بیٹھے ہوں, ایک بندہ پریشانی میں ہو, پرابلم یا کلیمٹی میں ہو یا بیمار ہو, اور اس کے برابر میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو بالکل ٹھیک ہے, دیکھنے والا ان دونوں میں فرق محسوس نہ کر سکے کہ کون پرابلم میں ہے. یعنی وہ بندہ اتنا نارمل ہو کہ صبر ہے, تکلیف ہے, مگر میں جانوں میرا رب جانے. یہ ہے وہ صبر. ساری دنیا کو بتایا اور اب بتایا جناب ہم صبر کر رہے ہیں, تو یہ صبر نہیں ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ ہی جب مشکل حل کرنے والا ہے, اللہ سے عرض کریں, اللہ کی عطا سے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا ہیں, ان کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں, وہ ٹھیک ہے. دنیا والوں کو نہ بتائیں, کیونکہ دنیا والوں کو بتا کر ہم اپنا بعض اوقات جو ثواب ہے صبر کا وہ ضائع کر دیتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بڑی جس کو کہتے ہیں نا سمجھنے والی, اللہ کرے سمجھ جائیں, عقل مند لوگ جلدی سمجھ جائیں گے. ایک بار ایک شخص جو ہے وہ سر پر ایک تکلیف تھی, اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی, سر پر پٹی باندھے نا لوگ, تو وہ پٹی باندھ کر ایک جگہ جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بینڈیج, یہ پٹی آپ نے کیوں باندھی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا. تو وہ کہتا ہے حضور I have a pain in my head, that's why I wear this bandage. میں نے اس لیے یہ پٹی باندھی کہ مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہو رہا تھا. کیا کمال کا جملہ کہا حضرت رابعہ بصریہ نے. اللہ والوں کی باتیں کمال کی ہوتی ہیں. فرمایا اتنے دن صحت مند رہے تھے, کبھی صحت کی پٹی باندھی ہے؟ جو آج کچھ دنوں کے لیے بیمار ہوئے ہو تو بیماری کی پٹی باندھ کے چلے ہو. کمال کا لیسن ہے اس کے پیچھے. پٹی باندھنا منع نہیں ہے, مگر یہاں لیسن کیا دیا گیا
کہ اللہ نے مجھے مثال کے طور پر میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں all viewers from مدنی چینل, whenever you have fever, whenever you have cough or whenever you have some problems, وہ کتنے دن ہوتی ہے؟ آج تک ہم بیمار ہوئے کتنے دن ہوئے؟ آج تک پیسے کم ہوئے کتنے دن ہوئے؟ آج تک کوئی دکھ ملا وہ کتنے دن کا تھا؟ اگر کیلکولیٹ کرے نا تو شاید سال میں کچھ دن تکلیف کے ہوتے ہیں, باقی پورا سال راحت کا تھا, آسانیوں کا تھا, خوشیوں کا تھا. وہ خوشیوں میں تو ہم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا, چند دنوں کا غم آیا, چند دنوں کی دھوپ آئی تو ساری چھاؤں بھول گئے, اللہ کا شکر بھول گئے, اللہ کا احسان بھول گئے. اور جو وسیم بھائی نے بات کی, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے اللہ ہمارے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کو اگر دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھانا چاہوں نا, مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, اتنی نمازیں پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں کعبے کے سامنے جا کے دعا کرو, میں نے کعبے جا کر بھی دعا کی. لوگ کہتے ہیں صدقہ دے کر دعا کرو, میں نے صدقہ کیا پھر بھی دعا کی. میں جناب بزرگوں سے دعائیں کرواتا ہوں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس میں بھی لوگ شکوہ کرتے ہیں, اس میں بھی لوگ کمپلین کرتے ہیں. ارے اللہ پر بھروسہ کرو, اگر ہماری دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہی تو یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا نا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہمارا چھوٹا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور چھوٹا بھائی ہے یا بچہ, وہ اس کا گلا خراب ہے, ہی ہیو کف اور فیور, اور وہ ہم سے ضد کر رہا ہے, انسسٹ کر رہا ہے کہ ڈیڈی آئی وانٹ ٹو ڈرنک کولڈ ڈرنک اور وانٹ ٹو ایٹ آئس کریم. عرفان بھائی تسی بھی ساڈے نال ہو, اور ساڈے وسیم بھائی بھی نظر آ رہے ہیں, اور وسیم بھائی بھی ہیں, دو وسیم بھائی ہیں اور ایک مبین بھائی ہیں. I have a question from all of you and also the viewers of Madani channel that اگر وہ بچہ ضد کرے تو کیا کریں گے ہم؟ اس کی ضد پوری کر دیں گے؟ حالانکہ اس کو طبیعت خراب ہے, اس کی کف ہے, وہ بیمار ہے, تو ہم کہیں گے نہیں بیٹا آئس کریم نہیں کھانی, آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے. اچھا وہیں ساتھ کوئی ہمارا فرینڈ ہو, وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو, بچہ رو رہا ہے آئس کریم کھلا دو بھائی, کیوں نہیں پلا رہے ہو ٹھنڈا پانی, کیوں نہیں دے رہے ہو جوس اسے, رو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. تو ہم کیا آنسر دیتے ہیں اپنے فرینڈ کو؟ یو ڈونٹ نو, آئی نو بیٹر, آئی ایم ہز فادر. ابھی اس کو ٹھنڈا پانی دینا, آئس کریم دینا اس کے لیے ڈیفیکلٹی پیدا کر دے گا. ہی بیکم مور ال, یہ اور سک ہو جائے گا, اور بیمار ہو جائے گا. یہ جواب دیتے ہیں نا ناظرین. مجھے بتائیے جو ویورز آف مدنی چینل مجھے دیکھ رہے ہیں, نا I have a question from all of you. جب آپ کو فادر ہو کر پتا ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے رب کو معلوم نہیں مجھے کب کیا دینا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا شفا تو یہ بیماری میرے لیے بہتر ہے. اگر وہ مال میں اضافہ نہیں کر رہا تو یہ غربت میرے لیے بہتر ہے. اگر مجھے اولاد نہیں مل رہی تو میرا بے اولاد رہنا بہتر ہے. کیا مالداروں کے ساتھ آپ نے پرابلم ہوتے نہیں دیکھے کہ مال تو بہت آ گیا, سکون سارا چلا گیا, اولاد تو آئی. یوکے میں تو ایسی کئی داستانیں ہیں یورپ میں کہ بچوں نے ماں باپ کو مار کر, یا بچوں نے ماں باپ سے الگ ہو گئے, یا ماں باپ کو الگ کر دیا, اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. ایسی اولاد کس کام کی؟ اور بعض اوقات اور ماں باپ کہتے ہیں کہ کاش اولاد ہی پیدا نہ ہوتی. تو بھائی اگر اللہ اولاد نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے یہی آپ کے لیے بہتر ہو. تو مانگتے جائیے اور رب پر بھروسہ کرتے جائیے کہ یا اللہ تو میرے بارے میں جو فیصلہ فرما رہا ہے وہی بہتر ہے. اس سے صبر بھی آ جائے گا, اطمینان بھی آ جائے گا. پرابلم پتہ ہے کیا سید صاحب, اللہ سے دوستی نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. جس کو اللہ سے پیار ہو جائے نا, جس کو اللہ سے محبت ہو جائے, اب اس کے ہر فیصلے پر صبر بھی آ جاتا ہے, سکون بھی آ جاتا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تکلیف پر بھی شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے, کیونکہ ہر تکلیف سے بڑی تکلیف ہے, ہر پرابلم سے بڑی پرابلم ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہے, آپ ذرا آس پاس دیکھیں, اس سے بڑی پرابلم والا مل جائے گا. فار ایگزامپل ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, ان کے پیر میں شوز نہیں تھے, تو زبان سے نکلا یا اللہ تو نے مجھے شوز ہی نہیں دیے, آئی ایم بیئر فوٹ, میں ننگے پیر جا رہا ہوں. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک شخص گزرا, اس کے پیر ہی نہیں تھے, he didn't have legs. ہاتھ اٹھائے اور رونے لگے, کہا یا اللہ تیری مہربانی, پیر تو دیے ہیں, جوتے ہی نہیں دیے نا. تو آپ جب اللہ سے محبت کر لیں گے نا, تو کوئی مشکل بھی آئے گی نا, تو آپ کو بڑی مشکل یاد آ جائے گی, اور آپ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. یقین کریں وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ تکلیف پہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے, بیمار ہو جب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے اب بھی لاکھوں سے اچھا بنایا, اب بھی کروڑوں سے اچھا بنایا. اگر ان باتوں کو یاد رکھیں گے ناظرین, ویورز آف مدنی چینل, دین اٹس بیکم ایزی ٹو بی اے پیشنٹ. آپ پیشنس اپنے اندر لانا آسان ہو جائے گا, صبر لانا آسان ہو جائے گا. ماشاء اللہ بہت زبردست مدنی پھول چل رہے. مبین بھائی اللہ اکبر, بڑی پیاری ایک حدیث پاک. وہ ویسے جو ہے نا عبدالحبیب بھائی نے بھی جو مفہوم بیان کیا کہ ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے,
اس لیے ذرا سی پرابلمس اور ڈیفیکلٹی آتی ہے تو ہم پینک ہو جاتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ رب ہے جس نے پریشانیاں دور کر دی ہیں, مشکلات دور کرنی ہے. تو ہم اسی کی بات پر صبر کریں. صبر پہ ہی اجر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک رات بھی بیماری میں مبتلا رہا اور اس نے صبر کیا صرف ایک رات, اور کسی کو ہوتا نا کہ بتایا نہیں اپنی بیماری کا, صبر کیا, تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. ایک رات صبر پہ رب کتنا اجر عطا فرما رہا ہے. لیکن وہ بے صبری کر کے ثواب بھی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں, اور جو چیزیں ملنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਬ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਫਾਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਨਾ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ. ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਤਸੱਬੁਰ. ਤਸੱਬੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਤਸੱਬੁਰ. ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ. دوسری قسم ہے کہ ہارڈ نہیں ہوتا صبر کرنا, لیکن نارملی کوئی مصیبت آوے تو صبر کر لینا. انہوں آخیدہ صبر, تصبر تے صبر. بندہ اگر یہ فضائل تے غور کرے, یہ فضیلتاں کی نے, تو پھر صبر کرنا ایزی بھی ہو جائے گا. جدو سواب تے نظر ہوئے گی ماشاءاللہ جی میں مینشن بھی کیتا گیا, تے صبر جدو کوئی بھی مصیبت آئے گی نا تو بندہ جس سواب تے نظر ہوئے گی نا تو وہ صبر دے معاملے چ نا تھوڑا جا یعنی اپنے آپ کو قابو کر لے گا. سواب ان کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماندا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا, مرتین, دو دفعہ اجر دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما رہا ہے. ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر نصف الایمان, کہ صبر نصف ایمان ہے. ایک دوسری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصبر کنز من کنوز الجنہ, کہ صبر جنتی خزانے دے وچ ایک خزانہ ہے. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واٹ از ایمان, ایمان کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیشن, صبر. صبر ایمان. ایک دوسری دے وچ صبر تے سخاوت. بندہ انہاں چیزاں تے غور کرے تے پھر دوسری گل اے اگر دیکھا جائے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ انسان ہر حال دے وچ صبر دا محتاج ہے, ہر حال دے وچ. آپ نے مثالاں بھی دتیاں, مینشن بھی کیتا. مثال دے طور تے سم ٹائم انسان دی خواہش ہوندی ہے کہ مینوں آ چیز مل جاوے, آ چیز آ نعمت مینوں مل جاوے, لیکن وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہوندی ہے تو تھوڑا صبر کرنا پائے گا. اچھا دوسری دفعہ پھر مل جاندی ہے, دوسری قسم بتائی کہ مل جاندی ہے لیکن وہ دی طبیعت دے موافق نہیں ہوندی, انہوں اتنے بھی صبر کرنا پائے گا. تو ہر حال دے وچ انسان جڑا نا صبر دا محتاج ہے. بے شک ہر حال میں انسان صبر کا محتاج ہے. آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں. My name is Muhammad Abdullah Attari. I am calling from Luton, UK. Bapu and Abdul Habiba, you are doing a great job with this silsila, part 2 success. Me and my family watch this silsila every day and we enjoy it so much. I have read Surah Mulk 5 times today and the Durood Sharif 313 times. Please make dua for me and my family. Jazakallah. آمین آمین. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال پلیز. ثاقب اتاری برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل. باپو جی آپ یہ جو فیس بک پر, یوٹیوب پر اور مدنی چینل پر جو آپ ٹائم دے رہے ہیں آقا کی امت کے لیے, جو آپ کام کر رہے ہیں, اللہ عز و جل آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور جس طریقے سے آپ پروگرام چلا رہے ہیں اٹس امیزنگ اینڈ انبلیویبل. اور اللہ عز و جل جو ہمارے مبلغین ٹائم دے رہے ہیں اس مشکل وقت میں, اللہ عز و جل ان کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے. اور اسپیشلی عبد الحبیب بھائی جو اپنا قیمتی وقت نکال کر مدنی چینل پر آ کر اسپیشلی انگلینڈ کے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور عبد الحبیب بھائی سے دعا کی التجا بھی ہے اور گھر والوں کی فرمائش ہے اگر وہ یہ کلام سنا دیں, یہ نعت میں نے شوق مدینے جاوندہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. Habiba, my name is Muhammad Usman from Bradford 3. I love watching your programs on TV and I request you to read a naat called Mere Dil Mein Shauq Madine Jawanda. Jazakallah khair.
सही साहब आप कुछ कह रहे थे, फरमा रहे थे आप। जी मैं ये बता रहा था कि ये मदनी चैनल इंग्लिश लाइव फेसबुक के ऊपर भी हमारा प्रोग्राम आ रहा है, और इसी तरह जो लाइव इंग्लिश हमारा मदनी चैनल का यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर भी ये लाइव है, उसके ऊपर भी आप अपने मैसेजेस और फीडबैक भेज सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल प्लीज। Derby, MashaAllah Azza wa Jal, an amazing topic today on the patience over calamities. How the Muballighin mention some narrations, some stories, some episodes from the life of Amir al-Sunnat and the patience they have had to endure over the many years. And a request to the Naat Khan to mention, to recite the kalam, Kahan ho ya Rasulullah. MashaAllah. जी मोहम्मद उस्मान रज़ा अख्तारी गखड़ मंडी ज़िला गुजरांवाला पाकिस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। पाथ टू सक्सेस सिलसिला बहुत ही अच्छा सिलसिला है। आज का जो मौजू है आफात पर सब्र, बहुत ही खूबसूरत मौजू है। मौजूदा हालात के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, सब्र पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। मोहम्मद नदीम अतारी फ्रॉम बर्मिंगम। हजूर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया था और अब सूरह मुल्क भी पढ़ ली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब मैं इस टेंस भरे माहौल में जो लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने अभी उर्दू मदनी चैनल पर भी कुछ चीज़ें अर्ज की थी। आज मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें नोट की। मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ ना, उस बिल्डिंग के काफ़ी ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ। तो आज मैं जब अपनी गैलरी में गया तो मैं हैरान हो गया कि मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए इस घर पे आए हुए, या 5 इयर्स हो गए, 4 इयर्स तो हो गए। मैंने 4 साल में ऐसा मंजर नहीं देखा जो मैंने आज देखा, गौर किया। वैसे होता भी कम हूं घर में, लेकिन आज मैंने गौर से देखा कि 25-30 किलोमीटर दूर तक की चीजें मुझे बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं। बड़ा वाज़ेह मंजर नजर आ रहा है। आप सैयद साहब कराची के ही हैं, इसलिए मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे कि फैजान मदीना के करीब मेरा घर है और यहां से मैं केमाड़ी की पोर्ट की क्रेन्स देख पा रहा हूं। मुझे क्लिफ्टन की बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। तो इट मींस ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर दूर तक विजिबिलिटी हो गई है। इसका मतलब पॉल्यूशन खत्म हो रहा है, फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, लोग गाड़ियां घरों में खड़ी हैं। तो कुछ पॉजिटिव भी तो हो रहा है ना। हमारी जिंदगी में फजा क्लियर हो रही है, पॉल्यूशन खत्म हो रहा है। बल्कि अब तो साइंसदान भी बता रहे हैं कि जो ओजोन की लेयर है, अब सैटेलाइट की जो पिक्चर्स ली जा रही हैं जमीन की, उससे ये चीजें साबित हो रही हैं कि जमीन पर जो ओजोन की लेयर ब्रेक हो रही थी बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन या इंडस्ट्री पॉल्यूशन, वो बेहतर होती जा रही है, वो कवर होती जा रही है। समुद्र का पानी और ब्लू होता जा रहा है, नदियों का पानी ऑलमोस्ट ग्रीन होता जा रहा है। जो फिशेस पहले नजर नहीं आती थी वो मछलियां नजर आने वाले लग गई हैं। थोड़ी देर पहले मुझे बांग्लादेश से एक मैसेज आया था कि हमारे कॉक्स बाजार के समुद्र के करीब जो है हमें डॉल्फिन फिशेस भी नजर आने लग गई हैं। तो गोया ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक बार फिर रिफ्रेश होने, रीस्टार्ट होने जा रही है। चीजें इंशाल्लाह जब इन तमाम चीजों से हम फारिग होंगे तो बहुत कुछ ऐसा देखने को या क्लियर मिलेगा। तो बी पॉजिटिव, हर चीज नेगेटिव नहीं है। और हम जो घर में बैठे हैं उससे लेसन्स क्या मिल रहे हैं, उससे सबक क्या मिल रहा है। मैं तो यूके वालों को कहूंगा, यूरोप वालों को कहूंगा, शायद बहुत से यूके और यूरोप वालों के जहनों में ये पैदा बात आ गई होगी, यार कितने लकी हैं हम लोग, हम उस कंट्री में हैं जो बड़ी मॉडर्न कंट्री है, बड़ी सहूलतें हैं। अगर बीमार हो गए तो वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, बेस्ट इलाज यहाँ पर है। वी हैव अ वेरी वेरी हैवी पासपोर्ट, वेयर एवर वी वांट टू गो इजीली हम मूव कर जाएंगे। पैसा भी है तो कभी बीमार हुए तो खर्च कर लेंगे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम है, गरीब मुल्कों का मसला है। बीमार होंगे तो इलाज नहीं करवा सकेंगे। कहाँ है वो सारे लोग? किधर हैं वो लोग जो कहते थे पैसे से इलाज हो जाएगा? किधर हैं वो लोग जो कहते थे कि जनाब पासपोर्ट बड़ा है, बड़ी सेफ लाइफ गुजार रहे हैं? अल्लाह ने हम सबको बता दिया, हम सबको सीखने को मिल गया है कि हमारी औकात क्या है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, किस तरह दुनिया का नक्शा बदल सकता है। आपने भी वो हदीस पढ़ी होगी कि कयामत से पहले रिवायतों में लिखा है कि एक ऐसी हवा चलेगी, खुशबूदार हवा चलेगी जो मुसलमानों के बगलों के नीचे से गुजरेगी और मुसलमान दुनिया से चले जाएंगे। ये सुना तो था,
پڑھا تو تھا مگر یہ ہوگا کیسے یہ امیجن کرنا مشکل تھا. مگر آج اس وائرس نے سمجھا دیا ہے کہ میرا رب چاہے تو نہ نظر آنے والی ایک چیز سے بھی پوری دنیا کو گھر میں بٹھا سکتا ہے. اور اگر یہ ہوا میں اگر یہ چیز آ جائے تو نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں. تو رب جیسے چاہے وہ فیصلہ فرمائے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. اب جو گھر میں ہم لاک ڈاؤن ہیں, میں 2-3 باتیں اس پر بھی کر لوں پھر انشاءاللہ نعت شریف کی طرف چلیں گے. کہ جس کو گھر میں مزہ نہیں آ رہا, مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے یو کے والوں کے لیے, میں ان سے اس بات کا افسوس بھی کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ فیل یوں ہوتا ہے کہ میں نے یو کے بہت بار آیا ہوں, یو کے گھر بہت چھوٹے ہیں. اب اس چھوٹے سے گھر میں واقعی رہنا مشکل ہو جاتا ہوگا. 2-3 کمروں کا گھر ہوتا ہے اور باہر نکل نہیں پا رہے ہوں گے آپ لوگ, یا جو لوگ گھر میں اپنے آپ کو کوارنٹائن کر کے بیٹھے ہیں. کوارنٹائن والوں سے بھی عرض کروں گا کہ کوارنٹائن کو زیادہ فوکس کرنے کی بجائے قرآن ٹائم کو زیادہ فوکس کر لیں تو انشاءاللہ اس گھر میں بھی رحمتیں آ جائیں گی. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ جس گھر کو ہم سب نے بنایا ہے, بڑی ارمانوں سے بنایا, اور جب اس گھر میں آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا ہوگا, فرسٹ ڈے جب آپ کا اس گھر میں ہوگا, آپ کتنے خوش ہوئے ہوں گے. لک ایٹ دا بیوٹیفل ہاؤس, آئی باٹ اٹ, میں نے اس کو خریدا ہے. جس گھر کو آپ نے بنایا, جس گھر کی لیتے وقت آپ بڑے خوش تھے, آج اس گھر میں ہم سب کا دل نہیں لگ رہا ہے. مگر ایک قبر ہوگی, ہمیں نہیں پتا وہ کیسی ہوگی, اس میں کیسے دل لگے گا. آج 15 دن گھر میں بیٹھ کر دل نہیں لگ رہا, صدیاں اگر قبر میں گزارنی پڑ گئی تو کیسے وہاں دل لگے گا. کچھ سوچا آپ نے؟ اس کی تیاری کر لو بھائی. یہ سکھا رہا ہے ہمیں کہ قبر 2 طرح کی ہوگی, یا تو جس پر عذاب ہوگا اس کو پسلیاں بھی ٹوٹ موٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, ایسے دبائے گی. اور کچھ کی قبر اتنی بڑی ہوگی, اتنی براڈ ہوگی کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جدھر تک آئی سائٹ جائے گی تا حد نگاہ وسیع ہوگی. تو ٹرائی ٹو میک یور گریو لائک دیٹ, اتنی بڑی ہو کہ جنت کا باغ ہو, جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو, جنت کی ہوائیں آئیں تاکہ اس قبر میں دل لگ جائے. تنگ و تاریک قبر میں کیسے رہیں گے. اسی طرح آج ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہوٹلنگ کے بغیر بھی لائف ہم جی سکتے ہیں. لائف اسٹائل جو ہے نا, لیونگ اسٹائل, وہ ایکسپینسو نہیں ہے, لائف اسٹائل ایکسپینسو ہے. لیونگ تو بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, تھوڑے پیسوں میں دیکھیں ہم سب کھا پی رہے ہیں, کتنی دیر تک راشن چلتا ہے گھر میں. لیکن وہ ہوٹلنگ, وہ آؤٹنگ, وہ پکنک, وہ پارٹیز, اس کے بغیر بھی لائف چل سکتی ہے جناب. تو اس پورے جو ہم لاک ڈاؤن سچویشن میں ہیں, اپنے آپ کو سکھا دیں کہ اس کے بغیر جب زندگی چل سکتی ہے تو اس کے بغیر آگے بھی چلا لیں گے. تو قناعت بھی مل رہا ہے, صبر بھی مل رہا ہے, میسج بھی مل رہا ہے, اللہ کرے عاجزی کا پیغام بھی ملے, اوقات بھی پتہ چل جائے. تو بہت سارے پازیٹیو ہیں اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نو ڈاؤٹ عبدالحبیب بھائی, بالکل. بلکہ یہ بھی اگر غور کریں جو آپ نے مدنی پھول دیا ہے کہ دنیا کا گھر تو ہم نے پوری محنت سے بنایا نا, کہتے ہیں ساری زندگی لگ جاتی ہے اس گھر کو بنانے میں, اور بنائے اس گھر میں 2 ہفتے گزارنا مشکل ہو رہا ہے. جو ہماری خواہشات تھیں کہ میرا گھر ہو جس میں ہیٹنگ بھی لگی ہوئی اور اے سی بھی لگا ہوا ہے, بیڈ بھی لگا ہوا ہے, صوفے بھی لگے ہوئے ہیں, بہترین قسم کی چیزیں بھی موجود ہے, کھانا پینا سب موجود ہے, اس میں 2 ہفتے گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا. اور اس قبر میں جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف اعمال ہوں گے ہمارے, اور اس کے لیے جو کہ ہم نے تیاری بھی کچھ نہیں کی ہوئی ہے, تو اس کی فکر نہیں ہے. اور جس کے لیے ہم نے ساری زندگی اپنی نکال دی, اس گھر میں ہم سے 2 ہفتے 3 ہفتے گزارنا مشکل ہو رہا ہے. باقی سوچنے والے جو ہے, عبرت لینے والے ہر چیز میں عبدالحبیب بھائی عبرت لیتے ہیں. اللہ 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 اللہ. جی محمد عثمان اتاری پیرس سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ باپو آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض تھی کہ کوئی پنجابی میں کلام سنا دیں, جزاک اللہ خیر. چلیں آج پنجابی کلام کی 3-4 فرمائشیں آ گئی ہیں, تو میں انشاءاللہ 2 شعر سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ بس جلد مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے اور خیر سے پہنچ جائیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا, ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا. ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے کوچے. کاش جلدی سے پہنچ جائیں اور آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا
واقعی ہماری یہ کلام بھی ہے نا ان دنوں میں ذرا اور سمجھ آ رہا ہے کہ اگر وہاں سے بلاوے نہ ہو، وہاں سے اجازت نہ ہو تو بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. ہمارا کوئی زور نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پاسپورٹ ہوگا تو مدینے چلے جائیں گے، پیسے ہوں گے تو مدینے چلے جائیں گے. کیا جا کے دکھاؤ نا، پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، بلاوا نہیں ہوگا تو نہیں جا سکتے. ہاں، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. بے حکم ہے نا کہ ساڈا تے کوئی زور نہیں، ہماری کوئی عقل نہیں ہے، ادھر سے ہی مانگو، بلاوا آئے گا تو جائیں گے. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا. میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور اللہ اللہ. مجھے اجازت دے سید صاحب، آپ کنٹینیو کریں اپنے سلسلے کو انشاءاللہ. بہت شکریہ عبدالحی بھائی آپ کے وقت دینے کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دعاؤں کی التجا ہے. آمین آمین. وسیم بھائی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹاپک چل رہا ہے بیوٹیفل مدنی پھول فرام عبدالحبیب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وسیم بھائی, amazing Madani Phool, and no doubt we hardly find nowadays these patient quality. Even it's mentioned that Allah Azza wa Jal, they give a beautiful gift from Allah Almighty is about the patient. اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ جو ہوتا ہے نا وہ صبر ہے, جس کو صبر مل جائے, لیکن بہت کم نظر آتا ہے. So you know, from what Abdullah Biba mentioned, there's a few questions that I would like to ask here. You know, now we unnecessarily tell other people of our problems. The brother, I'm going through this difficulty, I'm going through this problem. Now, simple question, what is that person going to do for you? Now, for example, you're stuck in a traffic jam. You're stuck there, it's busy, everything's busy at that moment in time. What's going to happen? You phone someone up, brother, I'm stuck in traffic. Is he going to bring a helicopter that's going to take you out? No, he isn't. You're going to have to pass that traffic jam. For example, someone's got a stomach pain. Now you're telling so-and-so person, I'm not saying don't tell a doctor. Obviously, when you got a problem, you tell the doctor. That's necessary. But I'm talking about unnecessarily telling people. You tell your friend, the brother, I've got stomach pain. Is he going to give you some kind of capsule that will get rid of your stomach pain? No, he isn't. As long as it's there, it's going to remain. Do sabr on this. If you look at our pious people, there was one pious person of Allah that I read about. He had a fever. It's mentioned that because he had a fever the whole night, he read Nafal thanking Allah that, Ya Allah, you gave me an illness, which the Prophet ﷺ also had. This was their piety, this was their taqwa. That this is how they used to do sabr, that they used to thank Allah that you have sent me difficulties, you have sent me problems, you have sent me issues. But unfortunately with us today, any problem that comes our way, instead of facing that problem, we blame other people. There's another problem in our society, that we start to blame people. Now for example, our son's not well. What happens is, so unfortunately in our communities, what happens? I think someone's done ta'weez on my house. I think someone's done something on my house. Now for example, someone's marriage is broken up. I think someone's done something. Or something, someone's done some of ta'weez in my house. It doesn't work like that. Whenever problems don't come your way, whenever you got happiness, at that time you don't say that, brother, I think someone's done ta'weez on my house. No. At that time you feel happy. But all of a sudden difficulties come your way, I think someone's done something. We fall into the sin of badgumani at that time.
جی صحیح فرما رہے ہیں. صبر واقعی آج کل بڑا مشکل سے نظر آتا ہے. جو آپ نے فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کی جن کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ بھائی ان کے پاس جائیں گے دعا قبول ہوگی, ٹھیک ہے آپ گئے دعا کرائیں نیک لوگوں سے, اس میں کوئی ممانع, لیکن بار بار ایک ہی چیز کا اصرار کرنا. مثال کے طور پہ نزلہ ہے, اب نزلہ نظر آتا ہے, آپ نے نزلہ دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے, پھر تھوڑی دیر بعد بہت نزلہ ہے, اللہ آپ پہ کرم فرمائے, یا دعا کرو میرا نزلہ چلا جائے, دعا کرو نزلہ نہیں جا رہا. اب یہ کیا ہے, نزلہ نظر آتا ہے. اب اسی پہ تو صبر تھا, اسی پہ تو اجر تھا. کہ صبر کہتے ہیں کہ اس کو اول صدمے پہ خاموش رہنے کا نام ہے. کہ آپ کو کوئی چوٹ ہوئی, آپ کو کوئی تکلیف لگی, آپ کو کوئی مصیبت پہنچی اور آپ نے صبر کیا, واویلا نہیں کیا, شور نہیں مچایا, تو اسی پہ تو صبر اور اسی پہ تو اجر ملنا تھا. لیکن اب آپ بار بار بول کے ہم کہیں گے جی صبر کیجیے, ہاں جی اب میں صبر کروں گا. اب صبر کہاں سے چلا گیا؟ صبر بھائی تو آگے چلے گئے, صابر بھائی بھی آگے چلے گئے. صبر تو اول صدمے پہ خاموش رہنے کا نام تھا. اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نے صبر کیا اپنی مصیبت پہ اور کچھ عرصہ گزر گیا اور اپنی اس مصیبت کو یاد کیا. مثال کے طور پہ 6 مہینے پہلے کوئی تکلیف پہنچی, 3 مہینے پہلے کوئی تکلیف پہنچی, سال پہلے کوئی تکلیف پہنچی, اور آپ نے دوبارہ اس کو ریمائنڈ ہو گیا آپ کو کہ وہ تکلیف پہنچی تھی, میں نے صبر کیا, آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ اگر آپ نے پڑھا حدیث پاک میں, اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح نیا ثواب عطا فرما دے گا. یعنی آپ نے ایک دفعہ صبر کیا تھا, لیکن جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑا گفٹ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ عز و جل مبین مدنی اس کے حوالے سے مزید مدنی پھول دیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں کو یہ تحفہ عطا نہیں کیا گیا تھا جو میری امت کو عطا کیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. یہ صرف انتقال کے وقت نہیں پڑھنا ہوتا. ہمارے کو ایک کسٹم بنا ہوا ہے کہ جب انتقال کی خبر پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے, یہ مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی دکھ آتا ہے, یہ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے. اور ریوارڈ کیا تھا, دوبارہ حدیث پاک سنیں کہ وہ زمانہ گزر بھی گیا ہو, اللہ عز و جل اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسے اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی. ماشاءاللہ بالکل بہترین انداز تسی بیان کیتا ہے. واقعی انا للہ و انا الیہ راجعون صرف ڈیتھ واسطے نہیں, وفات وہ صرف نہیں پڑھی دا, بلکہ کوئی بھی چھوٹی مصیبت وڈی مصیبت سانو پڑھنا چاہیے. بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اچھا نعم البدل عطا فرماندا ہے. میں کافی دفعہ مینشن بھی کردا ہوں نا کہ ہمارے جڑے استاد سن مینشن کردے ہوندے سن کہ جس ٹائم بندہ دکان تے جاندا, شاپ تے کوئی چیز لیندا ہے نا, تے جیب وچ پیسے جا رہے ہیں جی پیسے جا رہے ہیں نا, تو یہ بھی ایک یعنی مصیبت ہی ہے نا, دل تے دکھ ہوندا ہے. تے اس ٹائم اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے چلا جائے تو اچھا نہیں ہے, کچھ کم ہو جائے گا. اچھا اللہ تعالیٰ ادھر اچھا نعم البدل دے گا. حرج کی ہے جی, حرج کی ہے وچ بندے نو پڑھتا رہنا چاہیے. تے بہرحال یہ بڑے فضائل نے ویکھیا جاوے تو صبر دیاں ہن سنیا نا صبر نصف الایمان, کہ صبر نصف ایمان ہے. ہر صبر دے حوالے نال نہیں, یہ کیٹاگری ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مینشن کیتا کہ صبر دیاں نارملی 3-4 قسماں نے. کدی کدی صبر کرنا فرض ہوندا ہے, یعنی مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ نے جنہ چیزاں تو منع کیتا حرام کم, انہاں تو رکے رہنا, انہاں تو صبر کرنا فرض ہے. کدی کدی صبر کرنا حرام ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہ چیزاں دا حکم دیتا, فرائض واجبات, فرائض ہو گئے واجبات, انہاں تو صبر کرنا نہیں, رکے رہنا نہ کرنا, فرائض ادا نہ کرنا, تے اے جڑا حرام ہو جائے گا. بلکہ چاہیے کہ فرض پڑھے واجب پڑھے, صحیح ہے نا. اور صبر کرنا کدی کدی مکروہ ہوندا ہے. مکروہ تو مراد اے وے کہ ناپسندیدہ کام جڑے نے انہاں نو کرنا, بندہ او جڑا نا اس کاماں تو نا او کام جڑے بچے اور مستحبات عمل کرے. تے صبر دیاں کیٹاگریاں نے. تو بہرحال صبر جڑیاں نے اودیاں قسماں بھی ہے نے, بندے نو چاہیے صبر کولو برکتاں لوے, صبر کرے انشاءاللہ. جی ہمارے پاس غلام رسول کا ایک پیکیج موجود ہے. بچوں سے کچھ معذرت, کچھ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں, تو بہرحال آئیے غلام رسول کا پیکیج لیتے ہیں. اور جو کوشچن ہے ہمارا آج کا کہ جو پہلی مسجد تھی اسلام کی, اس کا نام کیا ہے, دا مسجد, فرسٹ مسجد آف اسلام, اس کا نام کیا تھا, وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہیں, اور جنہوں نے درود پاک پڑھ لیا, سورہ ملک پڑھ لیا, سن لی, وہ بھی اپنا نام بھیج دیجئے. تو آئیے غلام رسول کا پیکیج دیکھتے ہیں. پہلے غلام رسول, غلام رسول, غلام رسول کے مدنی پھول.
غلام رسول بھائی مجھے تو بہت سردی لگ رہی ہے. کنیز فاطمہ ایسا تو ہوگا کیونکہ آپ نے گرم لباس جو نہیں پہنا ہے. جائیے اور سویٹر پہنیے. غلام رسول بھائی یہ سردی کیوں آتی ہے؟ سردی گرمی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے. غلام رسول بھائی ہم سویٹر کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ سردی لگنے کی وجہ سے ہمیں نزلہ، کھانسی اور بخار بھی ہو سکتا ہے. اچھا تبھی نزلے سے مجھے چھینک آئی تھی. جی ہاں، لیکن کنیز فاطمہ ہمیں اور بھی خیال رکھنا ہوگا. وہ کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سردیوں میں ننگے پاؤں نہ چلیں، موٹی جرابیں اور بند جوتوں کا استعمال کریں. گلا خراب نہ ہو اس لیے ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں. سر اور کانوں کو ڈھانپیں. لحاف یا کمبل بھی ضرور اوڑھیں تاکہ سردی لگنے سے ہم بیمار نہ ہوں. غلام رسول بھائی اب سے میں آپ کی ساری باتوں پر ضرور عمل کروں گی انشاءاللہ عز و جل. ناظرین ہیں اب وہ آپ کی نشریات کچھ ڈائیورٹ ہو جائیں گی اور انگلش کا جو مدنی چینل ہے انشاءاللہ عز و جل our program Path to Success inshallah will continue on English Madani channel. But if you want to watch, you can watch on our English Live Madani channel on Facebook and English Live Madani channel of YouTube channel. اردو کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اردو کی نشریات اردو مدنی چینل پہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیرہ. جی ہمارے جی شاہ صاحب اس تو پہلے کہ میں تمہیں عربی جگہ حدیث پاک سناواں ایک مدنی پھول لینا جڑا وہ ہمیشہ ذہن چ رکھنا چاہیے کہ اگر میں صبر نہ کیتا بے صبری کیتی تے ایندا مصیبت نالوں بڑا بھی نقصان ہو جانا ہے. جی مصیبت ایک مصیبت ہے بندے نو آخر کار صبر آ ہی جاندا ہے نیچرلی. جی لیکن ہے کہ اگر بندہ بے صبری کرے تے جیڑا صبر کر کے ثواب ملنا سی نا وہ بھی ہتھوں نکل جائے گا. اے مصیبت تو بڑی مصیبت ہے ثواب نو لوز کر دینا. دوسری گل ہے جڑا صبر ہے صبر جڑا ہے نا مفتاح کل خیر ہر خیر دا کی کنجی ہے جڑی صبر ہے. اس واسطے بندہ کرے صبر وچ بھلائی ہی بھلائی ہے. حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ مومن واسطے اچھائی اور خوشخبری ہے. کیونکہ جدوں انہوں کوئی نعمت ملدی ہے اچھائی ملدی ہے ان دی طرف آندی ہے وہ کی کردا ہے اللہ تعالیٰ دا شکر کردا ہے. جدوں دے اوتے آزمائش آندی وہ صبر کردا ہے. دوواں صورتاں جو ان دے واسطے بھلائی ہی بھلائی ہے. بڑی پیاری حدیث پاک استاد صاحب مینشن فرما رہے سن انا للہ و انا الیہ راجعون دے بارے تو ایک بڑی پیاری حدیث پاک مفتی قاسم صاحب نے سراۃ الجنان بھی نقل کی ہے اور بڑا پیارا واقعہ ایمان افروز. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے اے فرمانیاں نے کہ جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بات مینشن فرمائی کہ جدوں تانوں کوئی مصیبت پہنچے تے اودوں تسی پڑھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اخلف لی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. جدو تسی یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تھوڑی مصیبت بھی دور کرے گا تو اس چیز تو بے حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا is a great blessings and gift from Allah Azza wa Jal. जिसको मिल जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं और वरना बेसब्रों को तो कुछ भी नहीं मिलता है. हमारे पास الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. Dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, Sayyidina Umar Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu once went to the grave of a pious young person and said, "Oh, so and so, Allah Azza wa Jal has made the following." رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ. میری آنکھوں سے کیوں رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ. گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں تو در در یا گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں کو در در یا رسول اللہ. میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ. کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ابھی بھی صبر کا یہاں پہ بھی ایک پیمانہ ہوا ہوگا, ایک ٹیسٹ ہوا ہوگا. تھوڑی سی فیڈ آگے پیچھے ہو گئی ہے, 5-7 منٹ کے لیے آف ہو گیا. اب یہاں بھی بے صبری ہوئی. حالانکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, نہ ہم کر سکتے تھے نہ آپ کر سکتے تھے, لیکن اب شور کرنے سے کیا ہوا, لیڈیں دیکھو آگے پیچھے دیکھو, ہونا کیا تھا, ہونا کچھ بھی نہیں تھا. ٹیکنیکل ایشو تھا, وہ خود بخود ٹھیک ہو جانا تھا. ہم اپنی لائف پہ غور کریں نا تو صبح سے رات تک اب عجیب ہی ایک ٹینشن
عجیب ہی ایک اپنے کو ڈپریشن کا مریض کر دیا ہے اس وجہ سے کہ امپیشن ہے ہمارے اندر. جو صبر والی کوالٹی وہ نہیں, ہم بے صبرے ہو گئے. اب آپ غور کریں, صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھنے میں پہلے واش روم جانے کے لیے بے صبری, پھر جلدی سے ناشتہ بنایا نہیں اس میں بے صبری, یہ چیز کیوں نہیں آئی اس پہ بے صبری, کپڑے پہننے میں بے صبری, بچوں کو اسکول چھوڑنے میں بے صبری, گاڑی میں پہلے آگے لے کر چلا جاؤں تو رش کے اندر کبھی ہارن بجا رہے ہوں گے, کبھی ٹریفک جام کر رہے ہوں گے, اس میں بے صبری, دوسروں کو پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا کہہ رہے ہوں گے, پھر فون پر لگے ہوئے ہوں گے, اس میں بے صبری, بچوں کو چھوڑیں گے آفس کے لیے جا رہے ہوں گے اس میں بے صبری, راستے میں کھانا کھا رہے ہوں گے اس میں بے صبری, بات کر رہے ہوں گے اس میں بے صبری, اچھا ٹائم پہ پیسے نہیں ملے اس پہ بے صبری, کوئی بیماری آ گئی اس پہ بے صبری, لائٹ چلی گئی اس پہ بے صبری, ٹریفک جام ہو گیا اس پہ بے صبری, ٹائر پنچر ہو گیا اس پہ بے صبری. اگر آپ غور کرتے جائیں, مطلب چلتے چلتے پانی ٹائم پر نہیں آیا, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میرے لیے, اس میں بے صبری, چائے تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی بے صبری, تھوڑی زیادہ گرم ہو گئی تو بے صبری. ہر دوسری چیز کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنے اندر ہی بے صبری نظر آ رہی ہوگی, حالانکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رب عز و جل ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے صبروں کے ساتھ نہیں. اچھا بیماری آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, آپ کو اس کی فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ مومن کو کاٹا بھی چبھتا ہے نا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ کو کچھ بھی ہوا ہے, آپ رب پر بھروسہ کریں, وہ مالک ہے, خالق ہے, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. حدیث پاک میں جب بندے کو کوئی پریشانی آتی ہے, یعنی بیمار ہوتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے, شور نہیں کرتا, کسی کو بتاتا نہیں ہے. اب سنیں, رب عز و جل, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ وہ صبر کرے اور شکوہ نہ کرے تو میں اسے پہلے سے بہتر گوشت عطا کروں گا. یعنی بیماری ہے اور آپ صحت یاب ہو گئے, شکوہ نہیں کیا, رب عز و جل فرماتا ہے کہ میں پہلے سے بہتر گوشت اور بہتر خون عطا فرماتا ہوں, اور جب اسے صحت عطا کرتا ہوں تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. گویا یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن گئی, اور اگر اس میں انتقال ہو گیا اور اس نے صبر کیا ہوا تھا تو میری رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں لاس میں تو ہے ہی نہیں نا, صبر کرنے والا لاس میں نہیں ہے, بے صبرہ لاس میں آپ کو ضرور نظر آئے گا, صبر کرنے والا آپ کو جو ہے نا وہ لاس میں نظر نہیں آتا. So yes, sir, in regards to what you just mentioned, I was just reading a doctor's theory before I came here today, and he mentions, Alhamdulillah, Islam has given this beautiful concept to us about being patient. Now, if we remain patient, our life will become better as well. He mentions that a patient person tends to experience less depression. Today, depression is so common in the society, but those people who are patient, they will have less depression and they will have less negative emotions because they can cope better with upsetting or stressful situations. Also, those people who are patient, they are better treated. They treat their family members better than a normal impatient person. If you're patient, then you will be easy for you to reach your goals, inshallah. So these are a few benefits of remaining patient. جی ہمارے آج کل تو شاہ صاحب صبر کرندہ اور بھی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ عموماً بہت ساری خبراں, بہت ساری نیگیٹو چیزاں سوشل میڈیا تے پڑھ کے بندے دا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے. اگر بندہ صبر کرے گا میڈیکلی بھی بندے واسطے اچھا ہے. روزمرہ بھی اسی دیکھنے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزاں تے بعض کا صبر اسی نہیں کرتے. مثال دے طور تے کافی سارے بندے بیٹھے نے, گفتگو کر رہے نے, میرا دل کر رہا ہے میں کوئی گل کراں لیکن میرے کو صبر نہیں ہو رہا, اگلے دی گل کٹنا شروع کر دینے ہیں. ایسے طرح جڑا بندہ گفتگو کر رہا اندی کوئی گل کٹ دے انہوں برا محسوس ہوندا, اندی کول صبر نہیں ہو سکتا. ایسے طرح ساڈی کوئی کال پک نہیں کر رہا, حالانکہ وہ سن بھی نہیں رہا سی کہ وہ چک لا یار وہ کی ہو گیا تینوں, اس طرح خام کا کہی جانے ہیں. بے صبری دی وجہ تو اسی بہت جگہ تے ثواب اپنا گوا دینے ہیں, لوز کر دینے ہیں. ایک چھوٹا جا واقعہ آخر تے مینشن کراں گا. جدو بندے دی کوئی مصیبت آ جاندی ہے انہوں کس طرح اللہ پاک بہترین جزا عطا فرماندا ہے. اسی صرف صبر ہی نہیں کرنا بلکہ ایک سٹیپ اگے جا کے اتنے شکر کرنا ہے. مصیبت آ جائے شکر کرو, اور تسی پوچھو کہ شکر کیوں کریے, مصیبت ہے صبر ہی کافی ہے. بلکہ شکر ایس تو کرنا چاہیے کہ شکر ہے اس تو کوئی وڈی مصیبت نہیں آ گئی, انشاءاللہ صبر آسان ہو جائے گا. پھر تسی وڈیاں مصیبتاں نو یاد کرو, دیکھو کربلا والیاں تے کس طرح مصیبت آئی سی, انہوں نے کیسا صبر دا مظاہرہ کیتا, انبیاء کرام تے کس طرح مصیبتاں آندیاں رہیاں. ایک مشہور واقعہ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت بھی نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روئے زمین دا سب تو بڑا عبادت گزار دیکھنا چاہنا ہوں. تو جبریل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام نو ایک ایسے بندے کو لے کے گئے جزام دی وجہ تو جن دے پیر بھی دونوں ہاتھ بھی کٹ کے جسم تو جدا ہو چکے سی. تو زبان تو یہ کہہ رہے سی, اللہ میرا مقصود تے صرف تیری ذات ہے,
اینا آزاد تو جنی دیر تو مینوں نفع مناسب سمجھیا تو دیتا، میرا مقصود تے تیری ہی تیری ذات ہے. اللہ یونس علیہ السلام نے فرمایا میں تے تینوں کوئی ایسا بندہ جڑا بہت بڑا عبادت گزار ہے وہ وکھاندا گیا سی. انہوں نے کہا اے اللہ دے نبی اس تو پہلے بہت بڑا عبادت گزار ہی سی، بلکہ ہن مینوں حکم ہویا کہ میں نہیں اکھاں بھی میں کہ زائل کر دیاں. انہوں نے اشارہ کیتا، انہیں اکھاں بھی نکل پیاں ساکٹ وچوں. تو پھر اس بندے نے یہی کیا یا اللہ جدوں تک تو چاہیا ان اکھاں تو مینوں بینیفٹ دیتا، میرا مقصود تے تیری ہی ذات ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا واقعی اس تو بڑا عبادت گزار میں نہیں دیکھا. یعنی صبر ایسی زبردست عبادت ہے کہ ہر عام بندہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ پاک دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی حدیث پاک ہے، انہاں مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ بندے دا جدوں بچہ فوت ہو جاندا ہے اللہ پاک فرشتہ نے فرماندا تسی اون دے دل دا جڑا پھل سی او تسی لے لیا، اون دے بچے نوں وفات دے دتی ہے. کہندے جی اللہ جس طرح تیرا حکم سی. فرمایا میرے بندے نے پھر ان دے اوتے کی کیا؟ فرشتے کہندے نے حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جاندا ہے. فرشتے کہندے یا اللہ انہیں اس تے تیری حمد کیتی الحمدللہ کیا. فرمایا اون دے واسطے ایک جنت وچ گھر بناؤ، گھر بناؤ تے اس گھر دا نام رکھو بیت الحمد. کہ بندے نے ایڈی وڈی مصیبت بچہ فوت ہو جائے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کڈی وڈی مصیبت ہے. ایسی وڈی مصیبت تے اس بندے نے صبر بھی کیتا ہے تے نالے میرا شکر بھی کیتا الحمد کیا تے اللہ پاک اون دے واسطے جنت وچ گھر بنواندا ہے. اللہ پاک سانو صبر دی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. آئیے ہمارے پاس ایک کلپ بھی موجود ہے، کچھ کالز ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اپنے اینڈ اختتام کی طرف ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر 15-20 منٹ اور ہے. ایک پریشانی کے عالم میں آپ سوئے ہیں، اب آپ اٹھے، بستر چھوڑا، بستر چھوڑ کر بیٹھے اور بیٹھ کے کہا یار نیند صحیح نہیں آئی یار. اب آپ بتائیں گے کہ آپ کی تھکن اتر گئی، نیند کا غلبہ ختم ہو گیا. جس کو آپ نے کہا یہ اب آپ کی اس نیند نہ صحیح ہونے کی صورت میں کیا آپ کو علاج فراہم کر سکتے ہیں؟ تو بظاہر کچھ بھی نہیں. ایک صبر کرتے نہ کہتے آپ تو کیا چلا جاتا. ابھی کوشش کرے حتی الامکان اپنی پریشانی اپنی مصیبت چھپائے. بعد اوقات کوئی بظاہر حاصل نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، اور مطلب جس کی جان و مال میں کوئی مصیبت آئے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھپائے اس کے لیے تو مغفرت کی بشارت ہے. ہم چھپانے کے بجائے اس کا ڈھول بجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں جس کو بتانے کی واقعیتاً حاجت ہے، واقعیتاً ضرورت ہے، وہاں پر اپنی وہ اس کا بیان کرے، کوئی حرج نہیں ہوتے. اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، کامل توکل ہونا چاہیے. واویلا کرنے سے، شور و غل مچانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم مسائل پر صبر کریں گے، پریشانی پر، مصیبت جو بھی ہمارے ساتھ جو تکالیف آتی ہیں، اگر ہم ان پر صبر کریں گے تو امید ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا. اس کو کہتے پھریں گے، اس کو کہتے پھریں او بے وجہ چیختے چلاتے رہیں گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے نہ پریشانی جاتی ہے بلکہ حقیقت یہ کہ صبر کا ثواب بھی جانے کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنوں میں صبر بھی نصیب ہو. پھر ایک خوبصورت بات ہے نا کہ میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں میرا رب جانتا ہے میں اس تکلیف میں ہوں، وہی تکلیفیں دور کرنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. میری جو کیفیت ہے، بخار والے کو اللہ جانتا ہے یہ بخار میں، کینسر کے مریض کو اللہ جانتا ہے یہ کینسر کے مریض میں، اللہ جانتا ہے کہ یہ نابینا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بیرا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بے اولاد ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ قرض دار ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ پریشان حال ہے، اللہ جانتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ دکھی، لاچار، بے گھر، پریشان اور طرح طرح کی مصائب اور آلام کا یہ شکار ہے. میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. مگر یقیناً اس رب کے حضور دعا کرنا اس رب کو پسند ہے. خود فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم قرآن دازی بھی کریں گے. آج کا جو ہمارا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کی پہلی مسجد کا نام، دا نیم آف دا فرسٹ مسجد آف اسلام، وہ کیا ہے. تو یہ آج کا ہمارا کوشچن تھا. اور جنہوں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، سورہ ملک پڑھ یا سن لی، ان کی بھی قرآن دازی ہوگی. آج جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ عز و جل یہ 11:45 پہ انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ کریں گے، کیونکہ سیٹرڈے مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک اور بھی انگلش کا ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ ہمارا 11:45 انشاءاللہ یہ رہے گا. ٹمورو ہمارا پروگرام نہیں ہوگا کیونکہ کل انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت
दामद बरकातुहुल आलिया दिलों की राहत, स्पेशली फॉर यूके, यूएसए, कनाडा, ये जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज है, इनकी जो टाइमिंग है, इसमें अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया हर संडे को इंशाल्लाह टाइम देंगे। तो कल बड़ा बरकतों वाला दिन होगा। कल 9 से 11 बजे तक इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, आखिरी 11 बजे तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन 9 बजे सिलसिला शुरू होगा दिलों की राहत इंशाल्लाह। उसमें अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा होंगे। तो जितने भी यूके यूरोप के आशिकान रसूल हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन, कल ज़रूर देखिएगा। हम मंडे दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में पार्ट टू सक्सेस का प्रोग्राम लेके, और वो 8:15 यूके टाइमिंग और पाकिस्तान 12:15 और 3 आवर्स की ये नशरियात होंगी हमारी। बड़ा हमारा टॉपिक चल रहा था सबर, सबर और सबर, डिफ़िकल्टीज और मुसीबतों के ऊपर सबर करना चाहिए। कुछ कॉल्स भी लेते हैं, लेकिन इससे पहले हज़रत दहाक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं मुबीन भाई। हज़रत दहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मतलब पहले हम ये समझें, हम चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम चाहते हैं हमें कोई परेशानी ना आए। वी डोंट वांट टू गेट एनी इलनेसेस, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टीज, कोई मुसीबत कुछ भी ना आए। हज़रत दहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जो शख्स 40 रातों में से एक रात भी गिरफ्तार, यानी कि अगर किसी रात में 40 रातों में से किसी रात रंज, अलम या मुसीबत में गिरफ्तार ना हो, अल्लाह के यहाँ उसके लिए कोई खैर और भलाई नहीं है। यानी अगर 40 रातों में से एक रात वो किसी प्रॉब्लम में, गम में, मुसीबत में गिरफ्तार ना हुआ, तो अल्लाह के यहाँ कोई खैर और भलाई नहीं। अब आप गौर करें, ये मुसीबतें इंसान के दर्जे बढ़ाती हैं, अल्लाह के करीब लेकर जाती हैं, नेकियों में इजाफा होता है, गुनाह मिटते हैं इससे, मतलब बहुत कुछ इसकी बरकतें मिलती हैं। हम सिर्फ एक ही देखते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हो सकता है कि ये सांस की बीमारी, हो सकता है हमारे कैंसर को खत्म कर रही हो सकता है ये फला बीमारी हमारी किसी और चीज को ठीक कर रही हो सकता है ये मेरे आज का टांग का थोड़ा सा दर्द जो है मेरी किसी और बड़ी बीमारी को दूर कर रहा है। हमें नहीं पता कि इसके जरिए और हमें क्या बरकतें मिलनी थी, लेकिन हम एक चीज को लेकर बैठ जाते हैं, पूरी दुनिया में यहाँ से लेके उधर फोन तो उधर फोन, तो मेरे साथ ये आप दुआ करें, आप दुआ करें जी मेरे साथ, ठीक है भाई दुआ कर दी, कभी इसको बताते हैं कभी इसको बताते हैं। होना क्या है, होना वही है जो मंजूर खुदा होना है, वही होना है जो मंजूर खुदा होना है। आइए कॉल ले लेते हैं इंशाल्लाह, फिर मजीद वसीम भाई और उनके मदनी फूल होते हैं। Shafiq from Stuck and Friend. I love your silsila. We watch it, we all family watch it together. You program to line, I love it. We donating £50 for Corona peoples. Please can you recite Ahmad Ramzan? ठीक है, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बेटा, माशाअल्लाह। स्टॉकहोम ट्रेन से आप हमारी हौसला अफजाई करती हैं और आपने कोरोना वायरस के लिए मदद भी की आपके घर वालों ने, और आप आमद रमज़ान सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वजल आमद रमज़ान भी सुनाएंगे, और 15 शाबान के बाद इंशाअल्लाह हम खुसूसी रमज़ान के टॉपिक के हवाले से कि ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान, रमज़ान के अंदर जो पहली रात आती है, प्रिपरेशन फॉर रमज़ान, हम इन टॉपिक्स के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे ताकि रमज़ान के आने से पहले हम इसके लिए प्रिपेयर हों। वेडनेसडे की रात जो है वो नाइट ऑफ सल्वेशन है, शब बारात की रात है, नजात की रात है, बरकतों की रात है, रहमतों की रात है, और मगफिरत बख्शिशें लेने की रात है, रिस्क के जो है वो बटने की रात है, हाजियों के नाम लिखे जाने की रात है। तो बुध की रात इंशाल्लाह, वेडनेसडे, थर्सडे की जो नाइट है, स्पेशल दावत इस्लामी का जो है वो प्रोग्राम्स आएंगे इंशाल्लाह। आप बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से भी आप देखेंगे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे और बयानात वगैरह भी आएंगे। तो ख़ास तौर पे वेडनेसडे वाली जो नाइट है उसके लिए खुसूसी इंतज़ाम करें। इबादत कौन सी होंगी, नवाफिल कौन से पढ़ने हैं, और हो सके तो वेडनेसडे थर्सडे के रोज़े की अभी से नियत कर लें, कि अभी से नियत कर लेंगे तो अभी से आपको सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। Majority of us are in a lockdown situation at the moment. Everyone's at home at this moment in time. Just remember that before Wednesday, these are our final days before our book of deeds are presented in the court of Allah. Our book of deeds for this year will be closed on Wednesday. We are all in lockdown. We can't leave our homes. We're watching TV, we're watching this, we're watching that. If we spend this time doing the dhikr of Allah, reading the Quran, at least inshallah the angels will write in our final days that this person was doing the dhikr of Allah. So inshallah if we spend these final days worshipping Allah,
inshallah our book of deeds will be closed like this as well. اور قرآن پاک کا جو دل ہے یاسین شریف روز رات کو صبح پڑھنے کی عادت کر لیں. جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. بڑا آسان ہے نیکیاں کمانا, تھوڑا ذہن تو بنے. جی مزید کال چلا دیں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, قرآن دازی بھی کرنی ہے انشاءاللہ. میں حلیمہ احمد ساک سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ, آپ نے تلاوت مجھے دکھایا, جزاک اللہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ بیٹا, اللہ آپ کو مسکراتا رکھے, آپ کے والدین کو مسکراتا رکھے, بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال پلیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی پیارا پروگرام کر رہے ہیں آپ. محمد طیب لاہور سے داتا کی نگری سے بات کر رہا ہوں. پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم. ماشاءاللہ آج کا آپ کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے, صبر. یہ جو آج کے پروگرام میں باتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق دے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پروگرام کا موضوع یہ بھی بنائیں آج کل کہ یہ میاں بیوی کے حقوق کے متعلق, کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن ہوا ہے تو سننے میں آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہیں. تو اس پہ بھی کوئی آپ کا ماشاءاللہ, کیونکہ آپ انگلش پروگرام کرتے ہیں, آپ کو باہر والے زیادہ سنتے ہیں, تو اس میں بھی ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں. جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ نے داتا کی نگری سے ہمیں کال کی, لاہور سے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نگرانی شورا کا پروگرام آتا ہے فیملی میٹرز کے اوپر, اور بڑا زبردست ہوتا ہے. کافی اس کے ایپیسوڈز ہو گئے ہیں, تو وہ آپ کو مل بھی سکتا ہے ویب سائٹ کے اوپر. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایک پروگرام کریں کہ ان لاک ڈاؤن سچویشن ہاؤ دا ہاؤس شوڈ بی, گھر کیسا ہونا چاہیے لاک ڈاؤن صورتحال کے اندر. واقعی یہ ہو رہا ہے, لیکن آج کا ٹاپک بھی نا اس کو کور کر رہا ہے, صبر صبر اور صبر. گھر والوں پہ بھی صبر ہی کرنا ہے. کوئی کھانا ٹھنڈا اگر مل گیا, کوئی زیادہ گرم مل گیا تو صبر کرنا ہے, اور گھر والے بھی ان کو صبر کریں. بڑے عرصے کے بعد گھر کے اندر وہ ٹائم گزار رہے ہیں, تھوڑا مشکل ہے دونوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی, لیکن مل بانٹ کر رہیں گے تو انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا. تو کہتے ہیں نا جو صبر کرتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں. تو آج کا ٹاپک گھر کے لیے بھی ہے کہ گھر کے اندر بھی جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پر بھی صبر کرنا چاہیے. لیکن انشاءاللہ ہم ایک ٹاپک لے کر آئیں گے, لاک ڈاؤن کے اندر گھر کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کو بھی کوشش کریں گے نیکسٹ ویک کے اندر. بہت شکریہ. نیکسٹ کال پلیز. My name is Mohammed Hamza. I am calling from Birmingham, UK. MashaAllah, Bapu, another beautiful topic, patience on calamities. The Holy Prophet ﷺ has said, give sadaqah in the early morning as calamity does not step ahead of sadaqah. میرے دل میں تیری یاد کا رواج ہے, میرے دل میں تیری یاد کا رواج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. Please remember me and my family in du'as. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. نیکسٹ کال پلیز. محمد شمعون التاری اسٹوکن ٹرینڈ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل, آج آپ کا ٹاپک بہت ہی ضروری اور اہم ہے, اور اس پر ہمارے رکن شورا مدظ اللہ العالی نے بہت ہی پیارے متن پھول عطا فرمائی. میں ایک اپنا پرسنل واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جامعۃ المدینہ میں ایک بار کسی نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو ہمارے استاد عرفان صاحب جو کہ یہاں جلوہ گر بھی ہیں, استاد صاحب نے فرمایا کہ شکر ہے کہ دل میں درد نہیں ہو رہا. تو اس سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا کہ جو بھی مصیبت ہو اس کے اوپر کوئی اور مصیبت بھی ہوتی ہے, جس کا تصور کر کے ہماری پہلی مصیبت کا جو درد ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. عرفان بھائی بیٹھے ہیں, واقعی جو مصیبت آئی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ہیں. حدیث پاک کے مفہوم کا خلاصہ ہے, تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو آروں سے چیرا گیا تھا, زمین میں دفنا دیا گیا تھا, لیکن وہ دین پر قائم رہے تھے. انہوں نے مصیبتیں تکالیف برداشت کی تھی. ہمارے اوپر جو تکالیف جو آ رہی ہیں, اور اس کو اگر آپ کمپیئر, کیا اس کا نقطہ بھی نہیں ہے جو کربلا والوں پہ تکالیف آئی تھی. 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا تھا, جوان 18 سال کے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے
اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے 71 کے قریب لاشیں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے. آپ غور کریں، آج ایک میت ہوتی ہے اس کو 5-5 6-6 لوگ اٹھاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقلال دیکھیں، اکیلے لاشوں کو اٹھا کے جو ہے وہ خیموں میں لاتے تھے اور صبر کیا تھا. وہ صبر کیا تھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے تھے. میرے اور آپ کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں آیا. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہ کسی نے پتھر مارے، نہ کسی نے بائیکاٹ کیا، نہ کسی نے کچھ کیا. ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پہ دین پر چلنا تو ان کے لیے مشکل تھا. جو دشمن چاروں طرف کھڑے ہوتے تھے، بائیکاٹ کیا جاتا تھا، کھانے پینے کے لیے نہیں تھے. 3 سال کے لیے شعبہ ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے تھے. ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، کھانا پلیٹوں میں موجود ہے، گھر کے اندر ہیٹنگ سب کچھ لگا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہوتا ہے، آسانیاں. مسجدوں میں جائیں تو بہترین انتظام ہے ہمارے لیے. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے. ہمارے لیے دین پر چلنا بہت ایزی ہے، آج کل بہت ایزی ہو گیا ہے. آپ نکلیں تو صحیح، چیزیں فیسیلیٹیز موجود ہیں ہمارے لیے، لیکن ایک صرف ہم نے زبانی طور پہ جو ہے نا یہ کہنا شروع کر دیا، بڑا مولانا صاحب از ویری ڈیفیکلٹ فالو دین، ویری ڈیفیکلٹ. کیا ڈیفیکلٹ؟ پہلے مہینوں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے. آج ہم ایک بٹن کے کلک کے اوپر ہمارے سامنے جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں، ہمارے پاس ریفرنسز آ جاتے ہیں. ہمارے لیے دین سیکھنا ایزی کر دیا گیا. دعوت اسلامی کی آن لائن سروسز کے ذریعے آپ دیکھیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہاں پہ مسجد ہے یا نہیں، آپ اکیلے مسلمان ہیں، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے علم دین سیکھنا آسان کر دیا ہے. تو آپ کے لیے دین پہ چلنا، دین سیکھنا مشکل ہے یا ان کے لیے تھا جن کے لیے دشمن چاروں طرف کھڑے ہوتے تھے؟ بہرحال اللہ ہم کو صبر کی دولت عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے یا اور کیونکہ لاک ڈاؤن سچویشن ہے، ان دنوں میں دعوت اسلامی مدنی عطیات بھی جمع کرتی تھی، لیکن اب کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد بھی کرنی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانا ہے، تو ہماری لائنز اوپن ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ، اور جو ہے ہمارے اسلامی بھائی آپ کو جو ہے نمبر پہ کال کر کے آپ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہیں تو وہ لے لیں گے. ہماری مجلس کے پاس اس وقت جو ہے وہ لائنز اوپن ہیں اور وہ موجود ہیں. اگر آپ کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو مدنی عطیات دینے کی بلکہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر، اب یہ جا رہا ہوتا ہے نا تو اس پہ بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ بہت کچھ رہا ہوتا ہے. وقتی طور پہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جا رہا ہے، لیکن اس کے صلے میں آپ دیکھیں تو کتنا ملتا ہے. دیکھیں وقتی طور پہ آپ مبین بھائی اس کو سمجھائیں، ایک کسان ہے، وقتی طور پہ وہ بوریاں لے کر جاتا ہے بیچ کی اور پھینک دیتا ہے. وقتی طور پہ لگا اس نے خالی کر دی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کے بدلے میں رب مجھے کتنی فصل عطا فرمائے گا. اگر وہ پھینکے گا نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو اور نوازتا ہے، اللہ اس کو اور عطا فرماتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بے شک واقعی جڑا بندہ اللہ دی راہ خرچ کردا ہے تا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. باقی اگے صبر دا مہینہ بھی آ رہا ہے رمضان، جنوں فرمایا گیا کہ اے رمضان جڑا ہے ادھا صبر ہے. اللہ صبر دیاں انیاں فضیلتاں انیاں برکتاں. باقی تسی کربلا والے دا واقعہ مینشن کیتا تے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ بندہ سندا یا پڑھدا ہے نا تو دل جنہاں نا روਣ تے ہوندا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دا نا جسم ویکھیا، پیٹھ تے داغ سن. پوچھا خباب اے کیڑی چیز ہے داغ؟ تے انہوں نے عرض کیتی یا امیر المومنین اس وقت دے داغ سن جس ٹائم تسی ویلے مسلمان نہیں سو ہوئے تے اسی ایمان لے کے آئے سن تے کفار نے سانو مینوں تپتے کوئلہ ہوندا نا اگ بالدی بھی انہاں دے اوتے لٹا دیتا. ایتھے کہ میری انی جسم دی چربی پگھلی کہ او جڑے کوئلے سن اگ دے او بجھ گئے، اللہ میں بے ہوش ہو جانا سا. یہ ادوں دے داغ نے. دیکھو ہمارے بزرگان دین کتنا صبر کر دینا دا واقعات، ایوب علیہ السلام دا واقعہ، بلال حبشی دا واقعہ. تو بہرحال بندے نو صبر دا دامن جڑا نا ہرگز نہیں چھڈنا چاہیے. جنہ زیادہ ہو سکتا صبر کرتا رہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتاں ملنگی ہیں تو آخرت میں ملنگی ہیں انشاءاللہ. ہماری قرآن دازی کے لیے آج ہمارے عرفان بھائی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایک عرفان بھائی نکالیں گے مکس کر کے. جب تک میں آپ کو آج کا وظیفہ بتا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر. جی وظیفہ اگر اس کو مینشن کر دے، سیکیورڈ فرام اینیمی، دشمن سے حفاظت کا وظیفہ ہے. جی چلیں آئیے دشمنوں سے حفاظت کیسے کی جائے.
अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने ये वजीफा अता फरमाया, या खाफिदू, whoever recites this 500 times will remain secure from his enemy इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। स्क्रीन के ऊपर वजीफा आ रहा है, नोट कर लें, या खाफिदू, whoever recites this 500 times will remain secure from his enemy इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये हमारा आज का वजीफा। जिन्होंने सही नाम दिए माशाल्लाह, आइए जी उनके नाम हम पुकार देते हैं। एक इन्होंने पर्ची निकाल ली है, इंशाल्लाह एक मैं भी निकाल के रख लेता हूँ और देखते हैं कि किसका नाम निकलता है। बगैर देखे निकालनी होती है। चले देखते हैं। कल हमारे माशाल्लाह एक बहुत प्यारे इस्लामी भाई हैं, वसीम भाई नवाब शाह पाकिस्तान के, उनका इनाम निकला था। आज देखते हैं कि हमारे किन का निकलता है माशाल्लाह। नाम उम्मे फरहाद ब्रेडफर्ड बिनते सलीम स्कॉटलैंड, मोहम्मद जफर बर्मिंघम, अब्दुल रहमान नेल्सन, मोहम्मद उमेर स्पार्किल, मोहम्मद मेहरबान बर्मिंघम, मोहम्मद असलम बर्मिंघम, मिलाद रजा ब्लैक ही, तैयब हुसैन स्टोक, मोहम्मद सुलेमान स्पार्किल, उम्मे उस्मान ब्रेडफर्ड, मोहम्मद तौकीर नॉटिंगम, अब्दुल सत्तार चेस्टर, नासिर अहमद नॉटिंगम जी, मोहम्मद दानियाल स्टोक, बिनते मुनाफ लंदन, उम्मे मुनीर नॉटिंगम, मोहम्मद हमजा बर्मिंघम, उम्मे एहसन स्मॉली, जावेद इकबाल ब्रेडफर्ड, मोहम्मद उस्मान ब्रेडफर्ड, उम्मे सुफियान बर्मिंघम, अली हैदर मैनचेस्टर, बिनते आजम पीटरबरा, हुस्साम अमीन डडली, मोहम्मद सुलेमान बर्मिंघम, बशारत हुसैन स्टोक, मोहम्मद इमरान वॉलसॉल, बिनते यासिर नॉटिंगम, बिनते शफीक डॉनकास्टर, मोहम्मद बिलाल विलन हॉल, हमजा हुसैन बर्मिंघम, तला तारी बोझले ग्रीन, मजहर इकबाल पीटरबरा, सुभान यासिर नॉटिंगम, मोहम्मद अमजद लूटन, मोहम्मद वलीद डार्बी, शाहिद रजा लंदन, वकार अहमद मैनचेस्टर, उम्मे नासिर लेस्टर, बिनते अब्दुल गफूर मैनचेस्टर, मोहम्मद रिजवान मैनचेस्टर, मोहम्मद उमेर स्टोक, बिनते आजम डार्बी, शफीक अत्तारी स्टोक, जुल्करनैन अत्तारी बर्टन, अब्दुल वाजिद नॉटिंगम, सैफुर रहमान बर्मिंघम, बिनते रियासत बर्मिंघम, नईम हुसैन लीड्स, उम्मे वकार मैनचेस्टर, मोहम्मद सुफियान लीड्स, बिनते आबिद नॉटिंगम, उम्मे हुरिया इटली, साजिद पटेल प्रेस्टन। और जो सही नाम निकला है आज कुरानदाजी में, सही नाम तो सारे ही थे जिनके आए थे, कुरानदाजी में जिनका नाम निकला है, आइए हमारे वो माशाल्लाह जो शख्सियत जिनका नाम निकला है ये हैं नॉटिंगम से और बहुत प्यारे मुबल्लिग है माशाल्लाह, मोहम्मद तौकीर। क्या चले तौकीर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मंडे प्रोग्राम में भी आ जाइएगा आप, आपका नाम निकल आया। नॉटिंगम वालों की लगता है कोई सेटिंग एटिंग बनी हुई, हर एक दो दिन के बाद नॉटिंगम का नाम ज्यादा निकल रहा है। चलें बहरहाल कोई बात नहीं, अब बर्मिंघम वाले पीछे रह गए हैं। और ये जो नाम निकला है उम्मे सादिक गालिबन ब्रेडफर्ड से ये नाम निकला है, तो मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा, उम्मे सादिक गालिबन है या साकिब है, उम्मे साकिब मजलिस जी, उम्मे साकिब ब्रेडफर्ड से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाथों हाथ कोशिश करें कि जो भी आपको बुक चाहिए वो प्लीज़ हमें मैसेज कर दें ताकि हमारे पास डाटा जमा हो जाए। बहुत सारे जो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, हम उनसे भी राब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कौन सी बुक चाहिए, तो अब वो ये ना हो कि वो फिर रह जाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप बता दें आपको कौन सी चाहिए। तो बहरहाल आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, तौकीर भाई और उम्मे साकिब ब्रेडफर्ड। जो बुक्स चाहिए आपको हमें मैसेज कर दें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको अरेंज कर दें। लास्ट फ्यू वर्ड्स नाम अगर क्वेश्चन का आंसर जी, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जी माशाल्लाह जी। क्वेश्चन का जवाब अज दा है कि मस्जिद कुबा जी, मस्जिद कुबा कुरान शरीफ विच भी तज़किरा है माशाल्लाह। माशाल्लाह द फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम इस मस्जिद कुबा, जिसके बारे में कि इसकी बुनियाद तकवे पे परहेजगारी पे रखी गई माशाल्लाह। वसीम भाई Sayyid Sahab, just want to finish on a hadith from Bukhari Sharif. Today what happens is, when we go through a difficulty, a problem, people say this, look brother, I read my namaz, I fast in the month of Ramadan, I give zakat, I give sadaqah, but all the problems come to me. My next door neighbor, my brother, he reads no namaz, he does drugs, he drinks alcohol, no problems come his way. I just want to finish on a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when Allah Azza wa Jal wants to do good upon someone, He sends difficulties his way. So at this moment in time, if people are facing difficulties, problems, then maybe this is a blessing upon you, inshallah Azza wa Jal. सुभान अल्लाह। अमूमन साडा सिलसिला इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लोग शायद ज़हन च सवाल पैदा हो रहा है कि सबर फिर असी करिए किस तरह, कोई ऐसे टिप्स भी सानू दसो। एक दो टिप्स अर्ज करांगा। एक तो है कि जो कोई मुसीबत आ जाए ज़हन च लियाओ तो इस तो वड्डी भी मुसीबत आ सकती सी, शुक्र है अल्लाह ताला ने छोटी मुसीबत लिया।
دوسرا ہے سوچو کہ اگر میں صبر کراں گا تو مینوں جڑا اجر ملے گا نا یہ مینوں ادو کام آئے گا جدوں مینوں سب تو زیادہ ضرورت ہوئے گی. سبحان اللہ. پھر اپنے تو زیادہ مصیبت زیادہ لوگوں نو دیکھو صبر آسان ہو جائے گا. آخر تے ایک حدیث پاک عرض کراں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے جدوں کسی بندے واسطے کوئی عالی مرتبہ مقدر فرمایا ہوندا ہے تے وہ بندہ عبادات دے نال مرتبہ حاصل نہیں کردا, اللہ پاک ان دی جان یا مال یا اہل کوئی مصیبت نازل کر دیندا ہے تے پھر خود ہی وہ اللہ پاک رحیم و کریم انہوں صبر بھی دے دیندا ہے تے پھر وہ اللہ تعالیٰ انہوں وہ مرتبہ عطا فرماندا ہے جڑا انہیں مقدر فرمایا سی. اس واسطے جدوں کوئی مصیبت آئے تے خوش ہو جایا کرو, اللہ پاک نے سانو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمانا ہے. ماشاءاللہ جی. جی احیاء العلوم وچ سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے, فرمانے نے جس طرح ہیڈ جڑا سارے نا یہ جسم دا ایک بڑا اہم حصہ ہے, پارٹ ہے کہ ہیڈ تو بغیر جسم ایک انکمپلیٹ دا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح صبر جڑا ہے ایمان دا ایک اہم حصہ ہے, تو صبر تو بغیر بھی ایمان او انکمپلیٹ ہے, ہمیں صبر کرتے رہنا چاہیے. جی ماشاءاللہ. اور صبر کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا, ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا ایک سال کے بعد اور پوچھا کہ کن کی قبریں روشن ہوتی ہیں, تو ان بزرگ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کی قبریں سب سے زیادہ روشن ہوتی ہیں. صبر کرنے والوں کی قبریں روشن ہوتی ہیں. اللہ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے, اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر کرنا چاہیے, اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچنا چاہیے, ہر مشکل وقت کے بعد آسانیوں کا انتظار کرنا چاہیے. صبر چونکہ مومن کا ہتھیار ہے اس لیے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. یس, اٹ از اے ویپن آف اے بلیور, یہ مومن کا ہتھیار ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھیں. صبر کی وجہ سے خطاؤں کی بخشش کی امید رکھنی چلی جائیے. آنکھیں چلی جائیں تو شور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جن کی آنکھیں چلی جاتی ہیں وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے صبر چونکہ بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, لہٰذا اس خزانے کو پانے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. جنت میں بے حساب داخلے کے لیے بھی صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. مصائب پر صبر کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پانے کی کوشش کیجیے. صبر کی وجہ سے اجر و ثواب کا ایک ذخیرہ پایا جا سکتا ہے. مصائب پر صبر کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تو پائی جاتی ہیں, لیکن اللہ عز و جل اس سے راضی ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. کسی کی بات سے دکھ پہنچے تو صبر سے کام لینا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ بدلہ نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے صبر نہیں ہوتا ہے, ہر چیز میں جواب دیتے, ہر چیز میں بحث کرتے ہیں. صبر بھی کر لینا چاہیے بھائی, بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے, ورنہ دل میں بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے. اس کی بجائے صبر کرنا چاہیے اور حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے. بے صبری بعض اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے, اسی لیے بے صبری سے بچنا چاہیے. صبر کے ذریعے بے صبری کے عیب سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صبر سے محرومی کا سبب بننے والے عجلت پسندی سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اکثر بیجا پریشانی اور بے سکونی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح حلم و بردباری سے کام لینا چاہیے. حکم الہی سے اعراض نہیں کرنا چاہیے. تقوی پرہیزگاری کو اپنانا چاہیے. دین پر ثابت قدمی رہنا چاہیے. لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں صبر صبر اور صبر کرنا چاہیے. یہ آج کا میسج ہے. گھر میں بھی لاک ڈاؤن کے اندر صبر کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جھگڑنا نہیں ہے آپس میں, بچوں کی بات پہ بھی صبر کرنا ہے, گھر والوں کی بات پہ بھی صبر کرنا ہے. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل. ٹمورو ہمارا سلسلہ نہیں ہوگا بلکہ دلوں کی راحت ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہوں گے 9 o'clock UK ٹائم کے مطابق. ہمارا یہ جو پروگرام ہے پارٹ ٹو سکسیس انشاءاللہ منڈے کو 8:15 انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To Jannah, the path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to